السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 75 پارٹ 3۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ کمرے میں یاہ وسطہ سردی اتر آئی تھی۔ پتھر کی دیواروں پر نمی کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ آتش دان میں جلتی لکڑیاں تڑتڑاتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی وقت کھوتے سیاہ راکھ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے لہنگا چولی میں بکھرے بالوں، مٹے مٹے میک اپ میں ایک اجڑی ہوئی دلہن لگ رہی تھی جس کا سب کچھ کسی نے لوٹ لیا ہو۔ وہ اپنی کلائیاں چھڑواتے ہوئے بے بسی کے احساس سے بری طرح سسک رہی تھی۔ اب نہ گلہ ہے نہ التجا ہے، توڑ کے سب خواب میں خالی صدا ہے۔ جس کو مسیحا مانا وہی بے وفا تھا، میں ہی گنہگار تھی، میرا عشق سزا تھا۔ خود پہ بھی اب ترس نہیں آتا، تو نے جو لوٹا ہے تو لوٹایا نہیں جاتا۔ رحم جاں کا خون، میرا غرور میرا مان، سب چھین کے پوچھتے ہو کہ دل ہے کیوں ٹوٹا۔ وہ بے بسی کے احساس سے بری طرح سسک رہی تھی۔ ہینڈ کفس میں اس کی جکڑی کلائیوں پر نشان پڑتے جا رہے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھوں میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھا۔ کشادہ پیشانی پر براؤن بال بکھرے ہوئے تھے، شرابی نشیلی آنکھیں جن پر وہ مرتی تھی وہ بے تحاشا سرخ تھیں۔ ماتم اگر ادھر تھا تو ماتم ادھر بھی تھا۔ نشیلی جان لیوا سرخ آنکھوں میں ویرانی اور جیسے سب کچھ کھو جانے کا خوف ہو۔ وہ اس عالیشان سحر انگیز مرد کو متنفر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو کل تک اس کے لیے جان لیوا تھا، جسے دیکھ کر بے ترتیبی سے دھڑکنیں لگتی تھیں، مگر آج اسے دیکھ کر وہ بے رخی سے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وہ تو سیدھا ہی دل سے اتر گیا تھا۔ درخزی خانزادہ نے اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھایا۔ عنایا کو اس کا لمس اب کسی زہریلے بچھو کی طرح ڈنگ کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ انہی ہاتھوں سے وہ اسے بھی چھوتا تھا۔ وہ تڑپ کر ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ وہ اپنے نچلے انابی لب پر دانتوں کا دباؤ بڑھائے مزید آگے ہوئے تھا۔ براؤن کانسی شفاف زخمی آنکھیں شرابی سرخ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ کراؤن کے گرد اپنی نیلی رگوں سے ابھرے ہوئے مضبوط سرخ و سفید ہاتھ ٹکائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ درخزی خانزادہ کی پرتپش سانسیں اس کے سرخ یاقوتی لرزتے لبوں پر بکھرنے لگی تھی۔ عنایا کی آنکھوں سے موتی ٹوٹتے اس کے لبوں پر آن ٹھہرے تھے۔ وہ بے چین نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے بری طرح کپکپاتے لبوں پر اپنا انگوٹھا جما گیا۔ مت دو خود کو سزا سوین، میرا یقین کرو، میں صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا ہوں۔ میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی، میں اسے دیکھ کے کبھی نہیں بہکا، کبھی اسے نہیں چھوا، میرا یقین کرو۔ وہ ٹوٹتی آواز میں کہہ رہا تھا، لرزتے کپکپاتے لبوں پر اپنے انگوٹھے سے نرمی بکھیرتے۔ میرے پاس زیادہ لفظ نہیں سوائے انہی لفظوں کے۔ میں اگر 7 مہینے تمہارے قریب نہیں آیا تو کسی دوسری عورت کے قریب بھی نہیں گیا، ملالہ کی طرف تو ایک نگاہ نہیں ڈالی۔ میرا یقین کرو سوین، وہ اس حویلی میں کبھی میرے قریب نہیں آئی۔ وہ اس کے کپکپاتے لرزتے لبوں پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے وضاحت دے رہا تھا، مگر اس کی صفائیوں پر عنایا کی آنکھوں میں تمسخر کا سناٹا پھیلا تھا، جیسے ہر لفظ دیر سے آنے والی بے معنی بخشش ہو۔ وہ تمسخر بے رخی عنایا کی آنکھوں میں دیکھ کر جنونی سا ہوا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا، اتنے قریب کہ اسے عنایا کی دھڑکنیں اپنے سینے میں سنائی دینے لگیں۔ اس کے سینے کی گہرائیاں درخزی خانزادہ کے چوڑے سینے سے مس ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ عنایا کو سانس آنا بند ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بھی اب اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے لرزتے ہاتھوں میں جکڑے اسے گہری سرخ نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے اپنی ضبط کی آخری حد جانچ رہا ہو۔ عنایا ہیڈ کفس میں بندھی کلائیوں کو بے سود جھٹکتی بے بسی کے ساتھ سے چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ مقابل کی خوشبو جو کل تک خواص میں مدہوشی برتی تھی، آج کافور کی طرح مرگ آشنا لگ رہی تھی۔
وہ مرد جو دل کی سب سے اونچی مسنت پر بیٹھا تھا آج دل سے ہی اتر گیا تھا۔ مت پھیرو سوین اپنی نگاہیں مجھ سے، ورنہ مجھ سے جنونی خود کے لیے کسی کو نہیں پاؤ گی۔ اس کا چہرہ جکڑے بے بسی کے احساس سے اور آ اٹھا۔ عنایہ کی کان سی شفاف آنکھوں میں مزید بے رخی سمائی تھی۔ وہ اسے ایک نظر شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھتے، اپنی نگاہیں پھر سے پھیر گئی تھی۔ اسے اس کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں تھا۔ درخشی خانزادہ پاگل ہوتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو بے رحمی سے جکڑ گیا۔ عنایہ نے خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے بے رحمی سے درخشی خانزادہ کے نچلے لب پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس کے لمس پر جنونی پاگل ہوئی تھی، جن ہونٹوں سے وہ کسی دوسری عورت کو چھوتا رہا۔ اب وہ اس کی سانسیں کھینچنے اسے گوارا نہ تھا۔ وہ بے رحمی سے درخشی خانزادہ کے نچلے ہونٹ پر دانت گاڑے ہوئے تھی۔ وہ اسے چھوڑ ہی نہ رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے بالائی لب کو چوم رہا تھا۔ درخشی کے ہونٹ سے نکلا خون عنایہ کے حلق میں گلنے لگا تھا۔ عنایہ شدت سے روتے ہوئے اس کے ہونٹ پر مزید بے رحمی دکھانے لگی۔ اسے اس مرد کے اب کسی زخم کی پرواہ نہیں تھی۔ درخشی خانزادہ اس کی بے رحمی سہتے ہوئے اس کے اوپری لب کو مزید شدت سے چومنے لگا۔ عنایہ بے حال سے ہوتے اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں سے آزاد کر گئی تھی۔ وہ بھی اس کے لبوں کو آزاد کرتے عنایہ کا چہرہ نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ جتنے مرضی زخم دو سوین، برداشت کر لوں گا، مگر جدائی کا زخم مت دینا، برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کی بھیگی نم آنکھوں میں اپنی سرخ نم آنکھیں گاڑے ہوئے بول رہا تھا۔ عنایہ اس کے نچلے لب پر زخم دے کر ساکت مجسم ہوئی تھی۔ مقابل کی آواز ٹوٹ رہی تھی جیسے اندر کچھ بکھر رہا ہو۔ عنایہ کی نگاہیں اچانک اس کے لب پر جا ٹکیں۔ زخم تھا پھٹا ہوا، خون جمع ہوا۔ عنایہ کی سانس اٹکی، پلکیں لرزی۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے سوین، بے حد درد ہوتا ہے۔ تمہارے دیے کہ اس زخم پر درد ہوا ہے سوین، مگر میرا وجود برداشت کر گیا کیونکہ یہ زخم تمہارا دیا ہوا ہے۔ مگر خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کا چہرہ تھامے گڑ گڑا رہا تھا۔ عنایہ مجسم سی ساکت اس کے ہونٹ کے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کے لب جنبش میں ڈلے تھے۔ اتنی محبت کرتی ہے وہ آپ سے، اتنی جنونی ہے وہ آپ کے لیے۔ عنایہ کے لب ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو عنایہ؟ فار گاڈ سیک، مجھے سمجھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شدت سے عشق کرتا ہوں۔ وہ کہیں بھی نہیں میری زندگی میں، کہو گی تو ابھی اسے طلاق دے دوں گا۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے جھنجھوڑتے ہوئے چیخا تھا۔ تو پھر ابھی تک دی کیوں نہیں طلاق اسے؟ وہ بھی جواباً حلق کے بل اتنی زور سے چیخی تھی کہ گلے میں خراشیں پڑ چکی تھی۔ اسے کھانسی کا ہوتا لگا تھا۔ خانم بھی نے قرآن پاک کی قسم دی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے خود پر قابو پاتے دھیمے لہجے میں بے بسی کے احساس سے بولا۔ وہ کھانستے کھانستے ہنسنے لگی تھی۔ عنایہ کی ہنسی میں زہر تھا، تلخی، استہزاء اور بے رحمی سے لبریز۔ مسٹر خانزادہ، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ جھوٹ چھپانے کے لیے، قسموں کا سہارا بنانے کے لیے۔ یہ بوکس جھوٹی دلیل ہے۔ آپ کے پاس اپنے دل کے چور کو چھپانے کے لیے اللہ کی پاک کتاب کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس کی آواز شدت سے بھیگ رہی تھی مگر لہجہ استوار تھا۔ ہمیں اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کا بوجھ نہ کسی کسی پر ڈالنا ہوتا ہے تاکہ وقت پڑنے پر ہم دوسروں کو موضوع الزام ٹھہرا سکیں۔ کل حنم بھی اپنے مقصد کے لیے پاک کتاب بیچ میں لے آئی، آج آپ بیچ میں لے آئے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جسے دل سے مانا جائے اس پر جھوٹی قسم کھانا بدترین سودے بازی ہے۔ اس کی ہچکیاں بڑھنے لگی تھی۔ درخشی خاموشی سے نگاہیں جھکائے سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی ہتھکڑیاں کھولنے لگا۔ وہ مزید کیا وضاحت دیتا، اس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ وہ اس کی نظر میں بے اعتبار ہو چکا تھا، وہ اب کچھ بھی کہنا بے سود تھا۔ کلائیاں آزاد ہونے پر عنایہ نے ہچکی لیتے آگے کو ہوتے اس کے ہونٹ کے زخم پر انگلی رکھی، جس میں انگلی ڈوب رہی تھی۔ ایسا ہی زخم تھا اس دن آپ کے ہونٹ پر درخشی۔ اس نے اس کے ہونٹ کے زخم کو چھوتے پرسوز ہچکی لی۔ اس رات پشمینہ آئی تھی آپ کو بلانے، آپ ملالہ کے پاس تھے، اسے اپنی ضرورت مٹا کر آئے تھے، اس لیے مجھے چھوا نہیں تھا، میرے قریب نہیں آئے تھے۔ وہ جنونی ہذیانی ہوتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ درخشی خانزادہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کچھ کہتا تو وہ مزید روتی۔ اس کا بچہ تھا اس عورت کے پہلو میں، وہ بہت سی باتیں اپنے بچے کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا۔ یہ زخم تو بہت بار میں نے آپ کے ہونٹوں پر دیکھا ہے۔
وہ شدت سے عشق کرتی ہے یا پھر آپ کرتے ہیں؟ درخشی خانزادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ درخشی خانزادہ نے اس کے ہاتھ اپنی شرٹ سے چھڑواتے ٹرے میں رکھی پلاؤ کی ٹرے سے پلاؤ کا چمچ لیتے انایا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ وہ سرعت سے درخشی کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی۔ انایا! درخشی خانزادہ اسے تنبیہی سرخ نگاہوں سے دیکھتے اور آیا۔ انایا پلاؤ کی پلیٹ اٹھائے زمین پر پٹک چکی تھی۔ درخشی خانزادہ نے مٹھی دبوچتے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ اگلے لمحے درخشی خانزادہ نے وہ ٹرے اٹھا کر دور اچھالی تھی۔ ٹرے زمین بوس ہوئی تھی۔ اس میں کانچ کے برتن ٹوٹتے دور چھناکے سے بکھرے تھے۔ انایا بری طرح لرز اٹھی تھی۔ بہت سن لی تمہاری بکواس، مزید ایک لفظ بھی نکالا تمہارا حلیہ بگاڑ ڈالوں گا۔ وہ انایا کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے حلق کے بل چیخا۔ انایا لرزتے ہوئے راؤنڈ میں سمائی تھی۔ وہ اس وقت غم کی شدت سے بری طرح لرز رہی تھی۔ وہ اپنے خواص میں بالکل نہیں تھی۔ اتنی بری طرح سے درخشی خانزادہ کی بے وفائی نے اسے گھائل کیا تھا۔ اس کا ذہنی توازن جیسے بگڑ رہا تھا۔ درخشی خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کمرے کے وسط میں تیش و الم سے چکر لگا رہا تھا۔ ہر طرف کانچ بکھرا تھا۔ اس کے بھاری بوٹوں کے نیچے کانچ آتا کمرے کے سکوت کو چیر رہا تھا۔ انایا اپنی سسکیاں روکتے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ اسے اب درخشی خانزادہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بہت ہو گیا سوین، مجھے مجبور مت کرو میں تم سے ایک سردار کی طرح پیش آؤں۔ مجھے مجبور مت کرو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو میں ملالہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ درخشی کی بات پر اس کے لبوں سے زخمی سسکاریوں کی گونج بڑھی تھی۔ وہ ان کے بیچ اب براہ راست آ چکی تھی۔ وہ اسے آخر کار لے آیا تھا۔ وہ دونوں کا مقام ایک کر چکا تھا۔ آج اس کا نام لبوں پر آیا تھا، کل وہ اس کے سامنے حق سے انکسی جایا کرے گا۔ چھپن چھپائی کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ وہ اذیت ناک سوچیں سوچتے خود کو اذیت دینے لگی۔ صرف ایک سوال کروں گی درخشی، صرف ایک سوال کا جواب دے دے۔ اگر آپ جواب دے دیں گے تو یقین مانیں انایا پھر سے اپنا آپ پروار دے گی۔ انایا نے اپنی سسکیاں روکتے اسے دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ کہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں بولا۔ وہ مزید اس پر نرمی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ سختی سے قابو آئی تھی اسے تو سختی سے قابو کرنا تھا۔ وہ ٹرے پھینکنے پر اسے لرزتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر اس کی کان سی آنکھوں میں اس نے نمی کے ساتھ خوف بھی دیکھا تھا۔ وہ سوات کے خانزادوں سے ڈرتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے بھی بے تحاشا ڈرتی ہے۔ نکاح اور رخصتی کے بعد وہ اس پر کبھی چلایا نہ تھا، نہ اس پر سختی کی تھی۔ بہت حد تک وہ اپنا خوف اس کے دل سے ختم کر چکا تھا، مگر اپنے چلانے پر وہ اسے 2-3 بار لرزتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ درخشی خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے اب سرد برفیلی کاڑ دار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ انایا اس کی برفیلی چپتی نظروں پر اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ بولو، وہ برفیلے لہجے میں ہرایا۔ وہ سچ میں اب اسے سردار بن کر دکھانا چاہتا تھا۔ جب تک وہ اس کا بچہ جنم نہ دے لے وہ جس طرح بے قابو ہو رہی تھی اسے یہی حربہ سمجھ آیا تھا۔ وہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ درخشی خانزادہ ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سرخ لہنگا چولی میں وہ موم کی خوبصورت مورت لگ رہی تھی۔ وہ موم کے سانچے میں ڈلی اس خوبصورت وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھے گیا۔ وہ کیسے اس عورت کو سمجھاتا وہ اس کے عشق سے عشق کر بیٹھا ہے۔ اس کی معصومیت، وفا، صبر اس کے وجود کو مکمل اپنا بنا چکی تھی۔ آپ نے رخصتی سے پہلے مجھ سے ایک بات کہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے ہچکی لے گئی۔ بہت سی باتیں کہی تھی، وہ ضبط سے بولا۔ سمجھ گیا تھا وہ پھر سے اس کے لفظ یاد کرواتے اس کا ضبط آزمانے والی تھی۔ وہ اس کا ایک ایک لفظ کیسے یاد رکھے ہوئے تھی، وہ حیران تھا۔ وہ اسے اتنی محبت کرتی تھی، کیا وہ تھی لفظ پر بے چین سا ہوا تھا۔ آپ نے کہا مائیکل کے بارے میں جب جب سوچتا ہوں میرا دماغ میرے دل کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر میں کہوں کہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم کہیں سے بھی آ جاؤ، تم کسی کے پاس سے بھی ہو کر آ جاؤ، میں پھر بھی تم پر بھروسہ کروں گا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ یہ ناول، فلم، ڈرامہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جو دیکھ لو آنکھیں اس پر یقین کر لیتی ہیں۔ نہ ہی میں فرشتہ ہوں انایا کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی غلط نہ سوچوں۔ وہ رخصتی والے دن کے لفظ دہرا رہی تھی۔ درخشی خانزادہ کو سب یاد آ گیا تھا۔ اس نے یہ سب کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے عارض پر آنسوؤں کی لکیریں گہتی ہوتی جا رہی تھی۔ نازک بدن کے ہچکولوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کہا تھا۔ وہ اسی خاموشی پر گہرا سانس لیتے آخرکار بول پڑا جو اس نے کہنا تھا وہ سننا ہی تھا۔ تمہیں کیسے اعتبار کروں؟
وہ گہری زخمی سسکاری برتے بلک بلک کر رو دی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کے یوں رونے پر جبڑے بھینچتے ہوئے مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ میری عورت، اس کے کپکپاتے لب ایک بار پھر جنبش میں ڈلے۔ تم میری زندگی میں آئی پہلی عورت ہو، مورے کے بعد تم ہی پہلی عورت ہو جس کے آگے میرا سر جھکتا ہے، میری آنکھیں جھکتی ہیں۔ وہ اس کے لفظ اٹھاتے اذیت کی انتہا پر تھی، وہ بھی اذیت کی انتہا پر تھا۔ درخزی خانزادہ چنچلاتے ہوئے اپنی ویسکٹ اتارتے زمین پر پٹک گیا۔ وہ خود پر قابو پاتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شیشے کی ٹیبل پر مارتے ہوئے اس کے کارنر کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا۔ اس کا لرزتا سسکیاں بھرتا وجود اب مرر میں نظر آ رہا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بات آپ کے شادی شدہ ہونے کی نہیں ہے، بات اس جھوٹ اس فریب کی ہے جو آپ میری آنکھوں میں دیکھتے بولتے رہے۔ اس کی بھیگی آواز جلتی لکڑیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ گونج رہی تھی، آتش دان میں جیسے لکڑیاں تڑتڑا رہی تھی، ایسے درخزی کو اپنا دل بھی تڑتڑاتا محسوس ہو رہا تھا۔ درخزی تو رشتوں کا غریب ہے، درخزی کے پاس سب کچھ ہے مگر صرف رشتے نہیں۔ وہ اس کے لفظ دہراتے اب طنزیہ ہنس رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی گردن کی رگیں بھی اب پھولنا شروع ہو چکی تھیں۔ درخزی خانزادہ رشتوں کا اتنا غریب تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی تھی۔ وہ مدھم سا ہنس رہی تھی جیسے خود پر ہنس رہی ہو۔ کیوں جھوٹ بولا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ بہت اچھی زندگی نہیں گزاری میں نے، مگر بہت بری بھی نہیں گزاری۔ میں امریکہ کی شہری تھی، اچھی تعلیم حاصل کر سکتی تھی، کچھ بن سکتی تھی، پھر کیوں کچی عمر میں مجھے عشق جیسے جان لیوا روگ میں مبتلا کر دیا؟ مردوں کے شفاف معاشرے میں پاشا بہزاد جیسے مرد کم تھے کہ درخزی خانزادہ بھی مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس کی بات پر درخزی خانزادہ کی مٹھیوں کی گرفت ٹیبل کے شیشے کارنر پر مضبوط ہوئی۔ کارنر اس کی ہتھیلی داغدار کرنے لگا تھا۔ بہزاد پاشا سے بھی زیادہ شفاف درخزی خانزادہ نکلا۔ اب میں کبھی بھی اس طرح سے ہیل نہیں کر پاؤں گی جو میرے درخزی نے مجھے دیا۔ اس کی مدھم سیسیوں میں لپٹے لفظ درخزی خانزادہ کی سماعتوں میں خنجر کی مانند پیوست ہو رہے تھے۔ آپ ہی نے کہا تھا آپ سے کہ آپ کو پردے والی وفادار عورت چاہیے تھی، تو سوات ہی کسی لڑکی سے کرتے نکاح، وفا بھی ملتی عورت کا سکھ بھی۔ مجھ سے دھوکے سے نکاح کیوں کیا؟ آپ ہی کے کیے گئے سوال آج میں بھی سوچ رہی ہوں۔ کل تک سمجھ رہی تھی آپ کو مجھ سے لو اینڈ فرسٹ سائٹ ہو گیا تھا، پہلی نظر کا عشق۔ اب تو وہ بات جھوٹ ہے۔ کیوں کیا مجھے ہوں کیوں استعمال کیا؟ وہ ہذیانی روتے سوال کر رہی تھی۔ ملالہ کو جیلس کروانے کے لیے مجھے استعمال کیوں کیا؟ کسی ایسی لڑکی سے نکاح کر لیتے جو شریعت کے رو سے آپ کی چار شادیوں کو ایکسپٹ کرتی، بہت سی وفادار لڑکیاں مل جاتی، آسانی سے آپ کی پہلی شادی بھی قبول کر لیتی۔ مجھ سے نکاح کیوں کیا درخزی؟ میں نہیں کر سکتی یہ برداشت درخزی، آزاد کر دو مجھے اس اذیت سے نجات دے دو۔ اسٹاپ یور فلتھی نانسنس اور آئی سویئر آئی ول کل یو، یو شیم لیس وومن۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے حلقے بل گرجا تھا۔ انایا اس کی گرج پر زرد ہوتے سہمتے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں ہر ماں بننے والی عورت کو یہ گمان ہوتا ہے جب وہ اپنے وجود پر ہاتھ رکھتی ہے تو خود کو تسلی دیتی ہے وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کے اندر سانس لے رہا ہے۔ وہ خوف سے سہمتے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ درد نہیں ہوا تھا مگر وہ ڈر گئی تھی، شدت سے ڈر گئی تھی۔ نہ میرے اندر تمہارے باپ پاشا کی گندی فطرت ہے، نہ اس کتے بہزاد خان کی فطرت۔ میں درخزی کبیر خانزادہ ہوں، عورت میرے لیے کھلونا نہیں ہے، سمجھی تم؟ وہ مرر میں اس کے عکس کو دیکھتے خون آشام درندے کی مانند ہرایا۔ اگر تم کھلونا ہوتی یا اپنے زخموں کی ہیلنگ کے لیے تم سے نکاح کرتا تو تم سے اتنی محبت نہ کرتا جتنی بتاؤ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی لگا میں نے تم سے پیار نہیں کیا؟ کیا میری آنکھوں میں اپنے سوا کسی دوسری عورت کو دیکھا؟ وہ ٹیبل پر مکہ مارتے مرر میں اس کا عکس دیکھتے چیخا۔ انایا کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے لب بینچے ہوئے تھی۔ وہ جتنا مرضی چیخ لیتا وہ اب اس کے کسی لفظ پر اعتبار نہ کرتی تھی۔ وہ میرے نکاح میں ضرور ہے مگر اسے نہیں چھوا، اسے اس کا حق تک نہیں دیا ابھی تک۔ اگر میں ایسا کچھ کرتا بھی تب بھی تو اتنے تماشے کا حق نہیں رکھتی تھی، وہ میری بیوی ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے خون آشام درندے کی مانند ہو رہا تھا۔ غصہ اب اس کے حواس سلب کر رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے طلاق مانگنے پر اپنے حواس کھو رہا تھا۔ کمرے میں اب مکمل گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی، جلتی لکڑیاں بھی جیسے سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔
درخت سے ہی خانزادہ دانت پر دانت جمائے سیدھے ہوتے اپنی پیشانی انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ وہ غصے میں کیا کہہ گیا تھا اسے اب احساس ہوا تھا۔ درخت سے ہی خانزادہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ساکت تھی، خاموش، گھٹنوں کے گرد اپنے بازو باندھے، ساکت سے کسی غیر مرئی نقطے پر اپنی بیگی گلابی متورم آنکھیں گارے ہوئے، بے جان پتھر کی مورت۔ درخت سے ہی خانزادہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ تھامے اس کے گھٹنوں پر پیشانی ٹکا گیا تھا۔ عنایا ساکت سی تھی، کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اس کے گھٹنوں پر اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے تھا، وہ جیسے کسی پتھر سے سر ٹکرا رہا ہو۔ 18 سالہ لڑکی بے رحم تھی یا پتھر دل، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کے دکھ کو کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی، وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جن رشتوں سے وفا نہ ملے، انسانی رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی غریب ہوتا ہے۔ وہ ازل سے غریب ہی تھا، اب وہ پھر سے اسے غریب کرنے پر تلی تھی۔ اور اس کے گھٹنوں پر پیشانی ٹکائے، اس کے گھٹنوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے، اپنے لب اس کے گھٹنوں پر رکھ گیا، مگر وہ پتھر سی مورت بنی بیٹھی تھی۔ وہ اب جیسے اس کے جان سے فریب میں آنے والی نہ تھی۔ وہ سیدھے ہوتے اس کے قریب ہوتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ وہ اس کے لمس سے ہمیشہ پگھل جاتی تھی۔ وہ اسے چومتا تھا، وہ سب کچھ بلاتے اس کے سینے سے لگتے خود کو اسے سونپ دیتی تھی۔ وہ اس کے لفظوں سے نہیں پگھل رہی تھی، وہ اسے اپنے لب سے پگھلانے لگا۔ درخت سے ہی خانزادہ اس کی سفید گردن پر اپنے ہونٹ سختی سے ثبت کرتے جا رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھنڈی تھی، برف جیسی ٹھنڈی۔ درخت سے ہی کو اس کے بدن کی ٹھنڈک اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتے اس کے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں سے مہرے لگاتے نیچے کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے تکیے پر لٹاتے اس کی نیم برہنہ گہرائیوں پر جھک گیا۔ اس پر اپنا تمام وزن ڈالے اسے دیوانگی کے عالم میں بہت بری طرح شدت سے چوم رہا تھا۔ اس کے لب رک ہی نہیں رہے تھے، دیوانگی بھی کم تھی، وہ اتنی شدت سے اسے چوم رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی قربت سے گرم کر دوں گا سوین، اس کی ٹھنڈی دھڑکنوں سے گھبراتے ہوئے مزید شدت سے اس کی گہرائیوں کو اپنے پرتپش لبوں سے جھلسانے لگا۔ مقابل کا وجود ٹھنڈا نہیں، روح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ درخت سے ہی خانزادہ کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ ٹھنڈک عجیب سی تھی۔ اگر اس کا وجود سرد برفیلا ہوتا تو وہ اس ٹھنڈک سے کپ کپاتی، مگر وہ تو برف کی ایسی سیل بنی تھی جو پگھل ہی نہ رہی تھی۔ وہ اس کے وجود سے ہر پردہ ریموو کرتے اچھی طرح خود پر کمبل لیے اس کے نقوش پر جھک گیا۔ اب اس کے نقوش کو اپنے لبوں کی گرمائی سے جھلسا رہا تھا۔ تم میری سوین ہو، میں تم سے شدت سے عشق کرتا ہوں، میرا یقین کرو میری سوین۔ وہ اس کے کان کی لوح کو چومتے ہوئے بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ وہ اس کے ٹھنڈے بدن کے ہر حصے پر لب رکھتے اسے گرمائش دینے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ درخت سے ہی خانزادہ کے ہاتھ بے باکی استحقاق سے اس کے جسم پر اپنا لمس چھوڑ رہے تھے۔ وہ ہر طرح سے اسے اپنے بے بس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پگھل جائے، اس کی قربت اس کے لمس پر تڑپ جائے، مگر اس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اتنی شدت سے ٹوٹی تھی، اب درخت سے ہی خانزادہ کا لمس اس کے وجود کو پگھلا نہ پا رہا تھا۔ وہ تقریباً پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے چوم رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں چھت پر گاڑے بے حس و حرکت تھی۔ درخت سے ہی خانزادہ پھر سے اس کی دھڑکنوں سے لپٹا، مگر وہ ویسے ہی ٹھنڈی تھی۔ وہ اسے پتھر کی مورت بنے دیکھ کر جبڑے بینچے اپنے اوپر ہوتے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پلکیں تک جھپک نہیں رہی تھی۔ وہ اسے بازوں سے جکڑے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے لمحے وہ ضبط سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کا بلاؤز اسے پہنا گیا تھا، وہ لب بینچے اس کا لہنگا بھی اسے پہنا گیا۔ وہ ویسے ہی بے حس و حرکت سی تھی، جیسے اس کی کوئی خواہش کوئی رضا نہ ہو۔ وہ خود کو اس کا کھلونا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ درخت سے ہی خانزادہ سمجھ گیا تھا، وہ خود سے زیادہ اسے تکلیف پہنچا کر سزا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ درخت سے ہی خانزادہ بیڈ سے اٹھتے، اپنے بے ترتیب بالوں کو درست کرتے، اپنی قمیص کے اوپری 2 بٹن بند کرتے، بیڈ کے پاس اپنی چپل پہنتے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ پشمینہ کھانا لے کر آؤ۔ عنایا اس کی دہاڑ پر خفیف سے لرزتے رخ موڑے کروٹ لے گئی تھی۔ جلدی، وہ اب چیخا تھا۔ پشمینہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ درخت سے ہی خانزادہ کے غصے سے اس کی جان جاتی تھی۔ اول تو وہ غصہ کرتا نہیں تھا، جب کرتا تو بے انتہا غصہ کرتا تھا۔ پشمینہ ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی، کمرے کی حالت دیکھتے وہ خوف سے لرزی تھی۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھے جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ درخت سے ہی خانزادہ عنایا کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سختی سے بٹھا گیا۔ روٹی کا نوالا توڑتے اسے دمبے کی کڑائی کے ساتھ لگاتے
عنایا کے منہ کی طرف بڑھاتے وہ ایک ہاتھ سے عنایا کے بالوں کو سختی سے دبوچ کیا تھا۔ کھو، وہ اس کے بالوں پر اپنی بے رحم گرفت بڑھاتے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے ہرایا۔ عنایا سسکی لیتے منہ کھول گئی تھی۔ وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھتے مزید اس کے قریب ہوا، اس کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ عنایا خاموشی سے وہ لقمے چبا رہی تھی۔ بس اس نے 5ویں لقمے پر سسکی بھری، پوری روٹی کھانی پڑے گی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے بالوں کو دبوچے اس کے منہ میں لقمے ڈالنے لگا۔ بزنس کلاس کی نرم روشنیوں اور گمبھیر خاموشی میں بیٹھے زرا خانزادہ کا چہرہ گمبھیر اور سرد تھا۔ زنیشا اس کے پہلو میں بیٹھی تھی مگر وہ اس کی ذات سے کافی لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ زرا خانزادہ اس وقت بلو جینس پر بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا جس میں اس کا کسرتی ورزشی بدن بہت نمایاں ہو رہا تھا، جس پر وہ سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ زنیشا زرا کی سنجیدگی کو بہت بری طرح محسوس کر رہی تھی، بلکہ اس سے بری طرح اس کی خاموشی اس کا سرد پن کاٹ رہا تھا۔ وہ پرپل کلر کی ٹائٹس پر پرپل کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک میں ملبوس تھی۔ اس پر سیاہ رنگ کی نفیسی بے حد خوبصورت شال اوڑھے ہوئے تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی مگر اس کے خوبصورت جسم کو اچھی طرح ڈھکے ہوئے تھی۔ زرا خانزادہ ہی اس کے لیے کپڑے خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کلام میں کسی صورت وہ ڈریسنگ نہیں کر سکتی جو وہ آج تک کرتی آئی ہے، وہ اس کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے صرف کلام کی سرزمین پر زرا خانزادہ کی بیوی بن کر قدم رکھنا تھا، باقی باتیں تو بہت بے معنی تھی۔ وہ زرا خانزادہ کی غیر معمولی خاموشی پر اپنی شال سر پر اچھی طرح جمائے ہوئے تھی۔ وہ اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد زرا کچھ کہے بنا اٹھا اور بزنس کلاس کے کشادہ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ زنیشا نے گردن موڑ کر بس اتنا دیکھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پھر نظریں کھڑکی سے باہر جما دی مگر دل زرک میں اٹکا ہوا تھا۔ زرا خانزادہ نے واش روم میں داخل ہوتے لوک کرتے اپنی جیکٹ کی جیب سے سگریٹ نکالی۔ لائٹر جلایا ہی تھا کہ اسموک ڈٹیکٹر کی بپ پر چند لمحوں میں ایئر ہوسٹس دروازے پر آ پہنچی تھی۔ ایئر ہوسٹس نے زور زور سے واش روم کا دروازہ نوک کیا۔ زرا خانزادہ نے جلدی سے سگریٹ بجھاتے اسے کموڈ میں پھینکتے فلش آؤٹ کیا۔ اپنی جینس کی پاکٹ سے ماؤتھ سپرے نکال کر اپنے منہ میں سپرے کیا تھا۔ زنیشا ساتھ ہوتی تھی تو وہ ماؤتھ سپرے اپنے ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ اسے اسموکنگ بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ زرا خانزادہ کو اسٹریس میں سگریٹ پینے کی عادت تھی۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر بھی وہ زنیشا سے چھپ کر ادھر ہوتے ہوتے سگریٹ پیتا رہا تھا مگر اب اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا بین الاقوامی ایوییشن قانون کے تحت پلین میں سگریٹ نوشی کرنا قانونی جرم ہے۔ اس پر جرمانہ عائد ہو سکتا تھا یا اسے فلائٹ سے اتارا جا سکتا تھا۔ سفر پر پابندی بھی لگ سکتی تھی مگر وہ بے حد مضطرب تھا، اس لیے خود پر قابو نہ پا سکا تھا۔ اب پریشانی سے جھنجھلا رہا تھا۔ وہ ایک اسٹار تھا، اس طرح کی کوئی بھی بات اس کی شہرت کو بے حد نقصان پہنچا سکتی تھی۔ زرا خانزادہ نے لب بینچ سے دروازہ کھولا۔ بلو گھٹنوں تک آتی اسکرٹ پر سفید شرٹ پہنے بے حد خوبصورت سی ایئر ہوسٹس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سر، آر یو ناٹ اویئر دیٹ دس از اے کمپلیٹلی نان اسموکنگ فلائٹ؟ سر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کمپلیٹ نان اسموکنگ فلائٹ ہے؟ وہ انگریزی میں نرمی مگر سختی سے بولی۔ زرا خانزادہ اسے دیکھتے گہرا مسکرایا تھا، چہرے پر ایک ہلکی سی معذرت اور دلکش مسکراہٹ سجائی تھی۔ اتنی شاندار پرسنالٹی سے واقف تھا ایئر ہوسٹس اسے پہچان بھی چکی تھی۔ وہ کافی نرمی سے اسے پیش آ رہی تھی۔ I know, but what can I say? Some habits just don't go away that easily. جانتا ہوں مگر کیا کریں، کچھ عادتیں اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ وہ کندھے اچکائے دلکشی سے مسکرایا۔ سر، this is a serious violation. We will have to report it. سر، یہ سیریس وائلیشن ہے، ہمیں رپورٹ کرنا ہوگا، وہ اس بار سنجیدگی سے بولی۔ زرا خانزادہ نے اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھایا۔ ایئر ہوسٹس مسکراتے ہوئے ایک ادا سے پیچھے ہوئی تھی۔ I believe there is no need to be so strict. If you were in my place, maybe you handle it with a bit more compassion. میرا خیال ہے اتنی سختی نہ کریں، اگر آپ میری جگہ ہوتی تو شاید تھوڑا سا ہمدردی سے کام لیتی۔ ایئر ہوسٹس زرا خانزادہ کی بات پر نظریں چرا گئی تھی مگر وہ اپنی مسکراہٹ چھپا نہ سکی۔ So what do you say? Am I free to go? Or do you intend to keep me under arrest? تو کیا کہتی ہیں، میں جا سکتا ہوں یا مجھے قید کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ جھکتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے سرگوشی کر رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ زنیشا شاہ زرا خانزادہ کی تلاش میں اس طرف آئی تھی۔ وہ بے یقینی سے دہکتی سانسوں سے زرا خانزادہ کو ایئر ہوسٹس کے اتنے قریب دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدم مجسم ہوئے تھے۔
اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، خون بری طرح کھولنے لگا تھا۔ وہ خون اتری شرر بار نگاہوں سے دونوں کو دیکھتے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑی تھی۔ زرک، زنیشا کی بھیگی آواز پر زرا خانزادہ سٹ پٹاتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے دور ہوا۔ زنیشا کو دیکھتے زرا خانزادہ کی رنگت متغیر ہوا تھا۔ زرا خانزادہ اپنا شلاب دانتوں تلے پہ وسط کر گیا تھا۔ وہ قانونی کارروائی سے تو بچ گیا تھا مگر اس سے کہیں زیادہ بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اس سے اچھا تھا اس پر رپورٹ ہو جاتی۔ ایئر ہوسٹس زنیشا کی آنکھوں میں شرارے نکلتے دیکھتے تیزی سے دوسری طرف بڑھ گئی تھی۔ زینی ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف ذرا خانزادہ وضاحت دینے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ وہ خود ہی چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے جنونی ہوتی اس کی طرف بڑھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ زنیشا کیا کر رہی ہو؟ یہ فلائٹ ہے۔ ذرا خانزادہ نے ادھر ادھر دیکھتے آہستگی سے کہا۔ اس وقت اس ایریے میں کوئی نہیں تھا مگر زنیشا جس طرح بفر رہی تھی اس کی آواز فلائٹ میں گونج سکتی تھی۔ تم ایسے کیسے کسی لڑکی کے قریب جا سکتے ہو؟ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہو رہی تھی، آواز اچھی خاصی اونچی تھی۔ ذرا خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے واش روم میں داخل ہوتے، واش روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے اسے غصے سے واش بیسن کے سلیب پر پٹک گیا۔ یہاں چیخیں مارو، اپنا پاگل پن اتارو۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے سرخ چہرے کے ساتھ بولا۔ زنیشا نے پلٹتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زرک اسے ایسے دیکھنے پر جھنجھلاتے ہوئے اپنی گردن سہلانے لگا۔ 2 دن سے اچھا خاصا اس کا خون گرم ہو رہا تھا۔ زنیشا کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ اسے چھو نہیں سکا تھا۔ یہ جھنجھلاہٹ اس کے پورے وجود میں عجیب سی تبدیلیاں لا رہی تھی۔ وہ بات بات پر بڑک رہا تھا۔ وہ کافی کول مائنڈ پرسن تھا۔ زنیشا کے لیے تو سب سے زیادہ تھا مگر اسے سب سے زیادہ غصہ زنیشا پر ہی آ رہا تھا۔ شاید وہ اس کے قریب جانے کا اپنا ذہن بنا چکا تھا۔ جب خواہش ضرورت پوری نہیں ہوئی تو اس کے جوان جذبے عجب طریقے سے اس کے اندر آگ دہکائے ہوئے تھے۔ زنیشا ہی اس کی طلب ضرورت تھی۔ وہ اپنے دماغ کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ شاید اس لیے زیادہ بڑک رہا تھا۔ اس کا دماغ کی رگیں اس وقت بھی بھڑک رہی تھی۔ دوسرا کلام میں سب کو فیس کرنے کا سوچتے اس کے اعصاب باری ہو رہے تھے۔ وقتی طور پر اسموکنگ اسے سٹریس سے چھٹکارا دیتی تھی۔ زنیشا کی وجہ سے وہ اسموکنگ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اسموکنگ کرنے پر بھی پابندی لگا چکی تھی۔ وہ اس سے وعدہ کر چکا تھا وہ اسموکنگ نہیں کرے گا۔ وہ ایئر ہوسٹس کے اتنا قریب کیوں کھڑا تھا؟ وہ سچ بتاتا وہ زیادہ واویلا کرتی۔ وجہ جو بھی ہوتی وہ زنیشا کی پوزیسو نیچر سمجھ گیا تھا۔ وہ اسے کسی دوسری لڑکی کے سائے کے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیا، تم اس طرح اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ زنیشا کی بات پر ذرا خانزادہ کا میٹر بری طرح شارٹ ہوا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے زنیشا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر لڑکی اتنی سستی ہوتی ہے؟ وہ کہیں بھی کسی کو بھی اپنا آپ سونپتے۔ وہ ایک ایئر ہوسٹس ہے، اپنا کام کر رہی ہے، دن میں 1000 لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرتی ہے۔ کیا وہ یہ سب کچھ کرتی پھرتی ہے؟ وہ مشکل خود پر قابو پاتے فولادی لہجے میں بولا۔ زنیشا کی بات اسے چٹکا گئی تھی۔ چہرہ سرخ ہوا تھا، ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی تم کیوں اس کے قریب گئے۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں اور اسے فلائٹ سے نیچے پھینک دوں۔ زنیشا نے گہرے سانس لیتے چٹکتے اعصابوں سے کہا۔ وہ اس لڑکی کے قریب کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا۔ زنیشا کو اپنا وجود بامبڑوں کی لپیٹ میں محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کرو پھینک ہی دو مجھے، بلکہ میں تو چھلانگ لگا دیتا ہوں، شاید سکون مل جائے تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ ذرا خانزادہ نے شرر بار لہجے میں کہتے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکال کر زنیشا کا ہاتھ پکڑتے اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ سٹریس دور کرنے کے لیے واش روم میں اسموکنگ کرنے آیا تھا مگر اسموک ڈکٹیٹر کی بے پر وہ ایئر ہوسٹس آ گئی۔ سزا سے بچنے کے لیے اسے مسکرا کر التجا کر رہا تھا اور وہ مان گئی تھی۔ ذرا خانزادہ اسے سب نگاہوں سے دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے وضاحت دی۔ تم سزا سے بچنے کے لیے کسی بھی لڑکی کے قریب جاؤ گے ذرا خانزادہ؟ تمہیں عمر قید بھی ہو جاتی، تم بھگتتے۔ تم کیوں کسی لڑکی کے قریب گئے؟ وہ غراتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ تم سے نکاح کرنے کے بعد سزائے موت پا چکا ہوں۔ واقعی میں عمر قید سزا زیادہ اچھی ہے جو کسی جیل میں تنہا گزار دیتا۔ وہ اپنا گریبان ایک سرحد سے چھڑواتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ بلڈی بچ، میرے ذرا کے قریب آئے گی؟ وہ سگریٹ لائٹر مرر میں مارتے چیخی تھی۔ وہ اپنے کندھے سے لٹکے چھوٹے سے بیگ سے انہیلر نکالتے اپنی سانسیں انہیل کرنے لگی۔ سانسیں ہی اکھڑنے لگی تھی۔ زنیشا شاہ ذرا خانزادہ کے ساتھ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اتری تھی۔ وہ بڑے دڑدے سے اپنے حصے کی تمام جائیداد لے کر وہاں سے آ گیا تھا۔ قانونی طور پر اس کا اس حویلی پر کوئی حق نہیں تھا۔ زاویار خانزادہ نے پوری ایمانداری سے اسے اس کے حصے کی تمام جائیداد دے دی تھی۔ وہ آخر سب سے کیسے نگاہ ملا پائے گا؟
زمرحان سے عین نکاح کے وقت انکار کیا، اب اپنی بیوی کو وہاں لے کر جا رہا تھا، وہ زاویار خانزادہ کو کیسے فیس کرے گا؟ یہ سب سوچتے اس کے نقوش میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس طرابی انداز میں ایک ہاتھ سے ٹرالی گھسیٹتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنی ہلکی گنی بیٹ سہلا رہا تھا۔ زنیشا شاہ اس کے ہمراہ آہستگی سے چل رہی تھی۔ زنیشا شاہ نے ایک نگاہ زرق پر ڈالی جو اس کی ذات سے مکمل لاپرواہ تھا۔ وہ زنیشا کو سوئی کی طرح چبھ رہا تھا، پلین میں بھی وہ بالکل مکمل خاموش اسے لاتعلق ہو گیا تھا۔ ذرا خانزادہ نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ذرا خانزادہ کا باقی کا وقت پلین میں کسی ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے آنکھیں موندے بیٹھا رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے اس کے سامنے سیاہ بڑی سی گاڑی آ رکی تھی۔ ذرا خانزادہ نے یہ گاڑی فون پر کلام جانے کے لیے بک کی تھی۔ ذرا خانزادہ نے زنیشا کے لیے پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ وہ زنیشا کو اور اپنا سوٹ کیس ٹکی میں رکھتے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے زنیشا شاہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گاڑی کلام کے راستے پر چل پڑی تھی۔ زنیشا شاہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لوگ تقریباً 4 گھنٹوں بعد کلام کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھ کھڑکی پر جماتے سر سبز پہاڑوں پر اپنی بھیگی نگاہیں جما گئی۔ لالا، اس کے لفظ بے آواز کپ کپا رہے تھے، دل سے ہوکیں اٹھ رہی تھی۔ گاڑی اونچی نیچی سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی۔ یہ وہ راستہ نہیں ہے۔ زنیشا کے لب بھیگی آواز میں کپ کپائے تھے۔ یہ راستہ اس کی حویلی کی طرف نہیں جاتا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو زنیشا؟ ذرا خانزادہ نے حیران ہوتے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے زرق ڈیڈ آئے تھے ایک مرتبہ ادھر، شاید وہ مجھے راستوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا یہاں انہوں نے ایک حویلی دیکھی تھی، بہت بڑی اور خوبصورت تھی، سیاہ پتھر اس پر لگے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے لرزتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ اپنی حویلی کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی۔ زنیشا، ایسی کوئی حویلی اس راستے میں نہیں آتی، ہو سکتا ہے تمہارے ڈیڈ دوسرے راستے سے اس گاؤں میں آئے ہوں۔ وہ علاقہ درخزئی خانزادہ کا ہے، اس سے ہماری برسوں پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ لالا، ذرا کے منہ سے درخزئی کا نام سنتے اس کے لب بری طرح کپ کپانے لگے تھے۔ وہ اپنا دل مٹھی میں جکڑتے ہوئے اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ شرابی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ ہمارا سب کچھ اجاڑ کر میرے لالا سے ہی دشمنی نبھا رہے ہو؟ وہ اونچے سر سبز پہاڑوں کو دیکھتے بے آواز روتی جا رہی تھی۔ کیسے دیکھتے ہو اب تم لالا؟ زنیشا کی بے آواز سسکیاں اس کے وجود کو بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو شیشے پر جمائے ہوئے تھی۔ وہ تبریز خان کا سامنا کیسے کرے گی، کیسے اس درندے کو دیکھ سکے گی؟ وہ دھڑکتے دل سے سوچ رہی تھی۔ ذرا خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی نیلی آنکھیں پہاڑوں پر گاڑے اپنی ایک ٹانگ اضطرابی انداز میں ہلا رہا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔